چلنے والی جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ حکم جو ہے تحریک ہے، جو مذہبی طبقہ ہے، جو یہودی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبی شیروانیوں ٹائپ جو ہے ان کے لانگ کوٹس ہوتے ہیں، چلنے والی جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ حکم جو ہے تحریک ہے، جو مذہبی طبقہ ہے، جو یہودی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبی شیروانیوں ٹائپ جو ہے ان کے لانگ کوٹس ہوتے ہیں، اور یہ وہاں مینہٹن میں بڑے نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے اور بہت سرمایہ دار ہیں، اسی لیے نیو یارک کو جو یارک کہا جاتا ہے۔ وہ یہودی جو ہے وہ ان میں بڑا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو اس زائنزم کو اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہوگی کہ کوئی مذہبی اپیل آئے، منتظر تو وہ بھی ہے مسیح کے، اب آنا تو نہیں ہے، وہ مسیح جو آئے گا وہ تو آئے گا ان کی ہلاکت کے لیے، اس سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا اور اس کو پھر یہ مذہبی یہودی بھی مان لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی پوری دنیا کا یہودی ہے وہ اس ایک علاقے میں آ جائے گا اور وہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کے لیے پھر جو وہاں پر جنگ کی بھٹی دہکے گی۔ یہ کتاب الملاحم، اکثر جو حدیث کی کتابیں ان کے آخر میں آ کے کتاب الملاحم کا باب ہے علیحدہ علیحدہ، جس میں کہ اس دور کی خبروں کا جو ہے حضور نے پوری پیشن گوئیاں کی ہیں کہ یہ کچھ ہونا ہے۔ جہاں تک المسیح الدجال کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو الفاظ یہ ہیں کہ کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسیح الدجال کے فتنے سے خود پناہ طلب نہ کی ہو اللہ کی۔ خود حضور کی جو دعائیں ہیں معصورہ، اس میں ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فتنت مسیح الدجال سے۔ وہ فتنہ اب سر پر آیا ہوا ہے، یہ چند سالوں کی بات ہے، اور اکثر و بیشتر کچھ اور حوالوں سے بھی، وہ نوسٹروڈیمس کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو، پیشن گوئیاں وغیرہ، دنیا میں اس وقت پوری اس فضا کے اندر جو مذہبی فضا ہے یورپ کی، وہ بھی بہت پریگننٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ پیشن گوئیاں اور اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی آمد۔ چنانچہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ آپ کو امریکہ میں بمپرز کے اوپر سٹیکرز ملتے ہیں مسیح از کمنگ، جیزس از کمنگ، یہ عیسائیوں کا ہے، وہ بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے، ہم بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے، وہی مانا کہ حضرت مسیح نازل ہوں گے، حضور نے خبر دی ہے، اور آ کر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی امت جو ہے یہود جنہوں نے کہ ان کو انکار کر دیا تھا قبول کرنے سے، ان کو سزا دینے آئیں گے، انہی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے آئیں گے، جیسے کہ حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہی نہیں، ان کا بیٹا بھی غرق کیا گیا نگاہوں کے سامنے، جس طرح کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم جو ہے وہ برباد کی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا، اس قوم نے اگر رد کر دیا دعوت کو، اس قوم کو اسی رسول کے سامنے ہلاک کیا گیا، تاکہ نظر آ جائے کہ یہ تمہارے جو مجرم ہیں یہ کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ یہ ہے معاملہ کہ جو یہودیوں کے ساتھ بعد میں پیش آنا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ اسلام کے غلبے کا دور آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر شدید ترین عذاب کا دور آ رہا ہے، اور یہ خبریں جو ہیں یہ بھی احادیث میں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجودہ حالات اور امیڈیٹ فیوچر بہت ڈارک ہے، بہت گلومی ہے مسلمانوں کے لیے۔ البتہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہے، یہ اس کو نوٹ، یہ میں ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں محکمات قرآنی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، میرا تو بہرحال جو بھی اب زندگی گزری ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اسی پر سوچ بچار ہے، گفتگو میری ہے تو قرآن کے حوالے سے الحمدللہ، دعوت ہے تو قرآن کی ہے، تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن اب ہر چیز کے لیے تفاصیل سے اور تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، مختلف مواقع پر میں اس کے لیے دلائل دیتا رہا ہوں، لیکن نوٹ کر لیجئے میں نے اسی مسجد میں ایک دفعہ ہیومن جیوگرافی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جو تاریخ انسانی ایک جغرافیہ بھی ہے، تقریباً 600 کروڑ دنیا میں اس وقت حضرت آدم کی نسل آباد ہے، ان میں سے 1/5 1 ارب سے زائد ہے، 120 کروڑ کے لگ بھگ ہیں مسلمان، ان سے دگنے ہیں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیوا، باقی جو ہے وہ پھر بقیہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ہمارا اس وقت ہیومن جیوگرافی کا ایک معاملہ۔ یہ جو 120 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے 2 حصے کر لیجئے، 20 کروڑ کے لگ بھگ ہیں عرب، اور عرب سے مراد ہے جن کی اس وقت مادری زبان عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، عربی ان کی زبان، نسلاً سب کے سب عرب نہیں ہیں، ان میں بربر بھی ہیں، شمالی افریقہ کے بربر ہیں نسلی طور پر، لیکن یہ کہ جب مسلمان وہاں غالب آ گئے ان کی زبان ہی ختم ہو گئی، تہذیب بھی ختم ہو گئی، وہ بالکل پورے عربائزڈ ہو گئے، یہاں تک کہ سوڈانی پورے عربائزڈ ہیں، ان کی عربی زبان ہے، عربی بولتے ہیں، تو یہ سب کے سب جو اس وقت میں عرب جو کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت عرب جو کہ عربی بولنے والے عرب ہیں، اور دوسرے جو ہے نان عرب وہ تقریباً 100 کروڑ ہیں، اور اس میں بھی نوٹ کر لیجئے
ان میں سے لگ بھگ 40 کروڑ سب کانٹیننٹ میں آباد ہے. سب کانٹیننٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش. 40 کروڑ کتنی بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کا. 1/3 اگر ٹوٹل 120 کروڑ ہے تو ٹوٹل کا 1/3 جو ہے وہ ان 3 ملکوں کے اندر ہے جو کبھی ایک ہندوستان ہوتا تھا. اسی لیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں بر عظیم پاک و ہند. اس میں 40 کروڑ کے قریب مسلمان. بہرحال اس میں جو تقسیم ہے اذرو قرآن وہ 2 کی ہے، امیین اور آخرین. یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں. سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک امیین ہیں جن میں سے خود حضور تھے عرب، آپ کی زبان عربی اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا. نوع انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں تو مخاطب نہیں ہوں، میری زبان تو عربی نہیں ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں کون مخاطب ہے؟ وہ جن کی زبان عربی ہے. ان لوگوں کو اللہ نے رتبہ زیادہ دیا، فضیلت دی. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ حضور انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے. پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. فضیلت بھی بڑی ہوئی، لیکن فضیلت جہاں بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. اور زیادہ بڑی ذمہ داری والا آدمی کوتاہی کرتا تو سزا بھی زیادہ بڑی ہوتی. تینوں چیزیں جو ہے لازم و ملزوم ہیں. جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. درجہ سوا ہے، بلند ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہے، کوتاہی ہوگی تو سزا کی بھی زیادہ مستحق ہو گئے. اس کا مصداق ہے عالم عرب، خاص طور پر وہ جو اصل عرب ہے پرانے، لیکن طبعاً چاہے وہ غیر عرب تھے لیکن عربی زبان اب ان کی مادری زبان ہو چکی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئی. ان پر اصل سزا کا دور ان پر آنا ہے. اور ایک عجیب بات ہے، انہی پر اصلاً ایک سزا کا دور پہلے بھی آیا تھا. یہ سیکنڈ ٹائم ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم نے طے کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم 2 سرکشی کرو گے اور ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں گے. یہی معاملہ بنی اسماعیل کا ہے. پہلا دور ان پر آیا تھا کب؟ آج سے 750 برس قبل. کروڑوں قتل کروائے تاتاریوں کے ہاتھوں. ان کی حکومت ختم. آخری خلیفہ بنی عباس اس کو نکال کر محل سے اور جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل دی. خاتمہ. اور پھر انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے بعد کچھ عرصے رہا معاملہ ہسپانیہ میں عربوں کا. آج سے 500 برس قبل وہ بھی خاتمہ ہوا. تو عربوں پر ایک دور تو وہ آ چکا، لیکن وہ دور ایکسٹرمینیشن کا نہیں تھا. وہ دور کاہے کا تھا؟ معزول کر دیے گئے. امت کی جو قیادت تھی وہ غیر عرب کو منتقل ہو گئی. ترک کون تھے؟ غیر عرب. ترکوں ہی کے اندر سے یہ 4 جو ہے یہ سٹاکس نکلے ہیں. ایک سٹاک ایک ہے، 4 اس میں سے آپ کہہ لیجئے کہ مختلف اس کی شاخیں ہیں. ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، ترکان صفوی ایران میں آ گئے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں رہے بہت عرصے تک، اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ تو گویا کہ جو وہ رومن امپائر تھی اس کا جانشین جو بنا ہے وہ در حقیقت اس کے بعد وہ تو آل عثمان کی حکومت ہے. ترکان عثمانی، یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک تاتاری سردار ہے عثمان جن کی اولاد ہے جس کو آپ آٹومان ٹرکس کہتے ہیں. اور یہ پھر سلطنت جو ہے آٹومان گریٹ آٹومان کنگڈم جو کہ اب ختم ہوئی ہے اس صدی میں. پہلی یہ جو صدی ہے اس کی ابتدا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا خاتمہ ہوا ہے. اس کا بس صرف ایک سمجھیے کہ نشان ترکی کی شکل میں رہ گیا ہے، باقی وہ گریٹ امپائر جو تھی ختم ہوئی. اسی کے ریمیننٹس بوسنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے. انہی کے جیورجیا میں بیٹھے ہوئے. جیورجینز تو ہیں بھی اصل میں ٹرک، نسلاً ٹرک ہیں. بوسنینز جو ہے ٹرکس نہیں ہیں، لیکن یہ اسی زمانے میں اسلام لائے تھے جبکہ یہاں پر آل عثمان کی حکومت قائم ہوئی تھی اور پورا مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکان عثمانی کے زیر نگی تھا. بہرحال یہ ایک سزا کا دور جو ہے وہ تو آ چکا. دوسری سزا اور سختر سزا کا دور اب آ رہا ہے. اس کا آغاز گلف وار سے ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دیا جا سکتا. خبریں موجود ہیں
اس کے بعد یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اور 8 اقساط میں ہم ندائے خلافت میں وہ مضمون شائع کر چکے ہیں، جس میں احادیث میں زیادہ تر سنن ابی داؤد کی روایات ہیں، بڑی تفصیل موجود ہے، اور یہ ہے مجھے بھی پسند نہیں، آپ کو بھی پسند نہیں، اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے زبان پر ہم نہیں لاتے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے ناواقف ہیں۔ یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں۔ شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، شمالی حجاز کا علاقہ سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یہ کہ مدینے کے دروازے، اب مدینے سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے، یہ سارا موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے۔ لیکن دوسری بات جو میں عرض کرتا رہا ہوں، اب اس کے حوالے سے آئیے اس روح عرضی پر، اچھا یہ بات بھی سامنے رکھ لیجئے، یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی، سیدھی بات ہے۔ اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی دوستی کہاں، کفار سے کہاں ہوگی؟ نبوکدنضر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو پٹوایا تھا اگر، تو کیا نبوکدنضر سے دوستی تھی اللہ کی؟ اور کیا اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے کوئی دشمنی تھی؟ ان کو تو غرہ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، ہمیں تو آگ بھی نہیں چھو سکتی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آئے گی بھی تو چند دن کے لیے چھوئے گی، ہمیں فوراً نکال لے گا اللہ، ہم تو اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم سب محمد کی نسل سے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو صرف سادات جو بھی ہیں، سچے سادات ہیں یا بنے ہوئے سادات ہیں، وہی دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ وہ حضور کی نسل، اور وہ بھی نسل کیا ہے، حضور کی تو نہیں ہے، وہ تو حضرت علی کی نسل ہے، نسل بیٹی سے تو چلتی نہیں ہے، وہ تو بیٹے سے ہی چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نسل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلائی نہیں، وہ تو حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا ہے، اور اس کی اپنی جگہ پر ایک حکمت ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ تو ہم تو نسل نہیں ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم میں تو نہیں ہوں لیکن وہ یہودی تو کہتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل ہیں، سب کے سب، تو انہیں تو یہ غرہ ہونا جو ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وزن ہے ان کی بات میں، نحن ابناء اللہ واحباہ، وہ ابراہیم جسے خلیل اللہ قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، میرا خلیل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جسے امام الناس قرار دے رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، جو ابو الانبیاء ہے، جس کی نسل میں سینکڑوں نبی آ گئے، اس کی جب ہم اس کی اولاد ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ تو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا۔ یہ ان کو غرہ تھا، یہی ہمیں۔ لیکن جان لیجئے جب انہیں پٹوایا، جب قرآن مجید نے کہا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، ایسا ہی تمہارا غرہ ہے، تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ تمہیں کیوں سزائیں دیتا رہا ہے؟ نبوکدنضر سے کیوں پٹوایا، رومن سے کیوں پٹوایا، اس صدی میں جرمنوں سے کیوں پٹوایا، لاکھوں کی تعداد کے اندر؟ معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے، کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی، پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اگر اس سے بے وفائی کرو گے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم مجرم ہوگے اصل۔ باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہے نہیں، شریعت ہے نہیں، دین ہے نہیں، ان کو تو پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم تو ان کو کیا پہنچاتے، خود اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہو، لہذا ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے۔ یہ ہے وہ جرم جس کی بنا پر سزا ملے گی، سزا کے مستحق ہیں ہم، اور ہم میں سب سے بڑھ کر عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو صرف نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لیے، وہ تو از دل خیزت بر دل ریزت، براہ راست کمیونیکیشن قرآن سے ہو رہی ہے، وہ بے وفائی کریں تو ظاہر بات ہے مہا مجرم وہ ہیں۔ لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روئے ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستانی، یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا، کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئیں اور ہزاروں عصمتیں لوٹیں، اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئیں پھر بھی ہمیشہ ہی سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر۔ اور کیا کیا ہے ہم نے؟ 46 برس ہو گئے، اس کہاں اسلام ہوا؟ لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں، ٹھیک ہے، اپلی ہے کچھ نہ کچھ،
اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہم، اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں، بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے، جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ، چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائیں گے، بستی کے سب لوگ مجرم ہوں گے۔ بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو، اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں، کھلے نعرے لگ رہے ہیں، مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد ایل کے اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان کے اندر، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑے، ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ، یہ سب کچھ ہو رہا، اور یہ نعرے تو نہ معلوم کب سے لگ رہے ہیں، اور نہ معلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وارن کرتا رہا ہوں کہ کیا وہاں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے تو کان پر جوں نہیں ریگتی، ہمارے تو وہی دھندے ہیں، وہی کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کے سارے مسئلے ہیں، اس کی اپنی بلڈنگیں ہیں، اپنی موٹریں ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ہے، اپنے کئی کورسز کے ڈنرز ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، ہمیں بحث کیا اسلام سے؟ تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر ہے۔ یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں تو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا، اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے انکوسچنیبل، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمانان ہند کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو گے۔ 3 میں کہا تھا، 2 میں نہیں، 3 میں، حالانکہ بظاہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا نا، لیکن یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ 25 برس سے زیادہ یہ 2 خطے یکجا نہیں رہ سکتے، اور 25 برس کیا، 24.25 برس میں ٹوٹ گیا پاکستان، 25 برس پورے نہیں ہوئے، اور ان کے الفاظ تھے یہ کہ 25 برس سے زائد ہی جمع نہیں رہ سکتے، 24.25 برس میں ختم ہو گیا، 16 دسمبر 1970 کو پاکستان ختم ہو گیا کہ نہیں ہو 71 کو۔ بہرحال نوٹ کرنے کی بات ہے، ہم نے کیا کہا تھا؟ میں بھی مسلم لیگی تھا، میں نے بھی نعرے لگائے ہیں، چاہے غیر شعوری دور تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، فلک شگاف نعرے لگائے ہیں، اور نوائے وقت کا پرچہ انتظار کرتے تھے اسٹیشن پر کھڑے ہو کر، حصار ریلوے اسٹیشن کے اوپر، کہ اب گاڑی آئی اور اب نوائے وقت لیا اور پھیل گئے پورے شہر میں اس کو پہنچانے کے لیے۔ ہم کیا کہا کرتے تھے؟ جی نہیں، 2 طرف سے پاکستان جو ہے مضبوط پاکستان ہوگا، ہندوستان میں کسی ہندو کو جرت ہوگی مسلمان کے لیے کوئی میلی نگاہ سے دیکھنا بھی؟ وہ سارے خواب کہاں گئے؟ وہ تو حرم ہوئے، وہ 2 طرف کا جفا تھا وہ تو ختم ہوا، اس لیے کہ وہ زنبور تو اب رہا ہی نہیں، وہ تو کھل گئی، نوٹ ہی ختم ہوئی وہ مشرقی پاکستان۔ اور حال یہ ہے کہ آپ کی وزیر اعظم بنگلہ دیش نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بابری مسجد پر جو بیان تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترک بیان دے دیں، یہ اشتراک بھی دنیا کے سامنے نہ آ جائے کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور اس وقت بنگلہ دیش کی وزیر اعظم اور مغربی پاکستان جو اب وٹ ریمینز آف پاکستان کے تحت صرف پاکستان ہے، اس کے وزرائے اعظم نے مشترکہ بیان دے دیا، یہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ حال ہے ہمارا، حالانکہ بات اپنی جگہ پر کوئی ایسی نہیں تھی، کوئی سیاسی نہیں، ایک مذہبی معاملے کے اوپر اظہار رائے کرنا تھا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ مشترک بیان میں نہیں دوں گی، نہیں دیا اس نے۔ تو وہ جو تھا 2 طرف سے جفا، وہ تو سن 71 میں کھل گیا۔ جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا، اسلام سے غداری کی، لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں، یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں، نیشنلزمز ہیں، وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی، ایک قوم، مسلم قوم ہندو کے مقابلے کے لیے، وہ تو ختم ہوئی۔ اور حال کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے، کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے؟ کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے؟ بہار نہیں گئے تھے؟ کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی 1915 میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مندر گرا دیے، یہاں بڑی بہادری کا کام کیا، مندر گرا دیے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام تو اجازت نہیں دیتا، آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں، یہ لوگ ذمی، وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں، لیکن ہمارے تصور سے، اسلام کے تصور سے ذمی ہیں،
ان کی جان مال عزت آبرو ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمارا. یہ بڑی بہادری کی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کیا دنیا نے سوچا ہوگا اور نتیجہ کیا نکلا. اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی کوئی ہندوستان کے خلاف، ختم ہو گئی. جو انہوں نے کیا 10 گنا تم نے کر لیا. انہوں نے ایک مسجد گرائی ہے، تم نے اتنے 100 کہتے ہیں، پتہ نہیں مجھے تو معلوم نہیں 100 گرائے کتنے گرائے ہیں. بہرحال جتنے مندر تھے تم نے گرا دیے. فرق کیا ہے؟ ایک کردار ہے تمہارا، ایک ہی تمہارا اخلاق ہے، ایک ہی تمہارا معیار ہے، کوئی فرق ہی نہیں. بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ تو رہا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فورن منسٹری جو ہے اس نے ریزائن کیا. ہم نے مان لیا جی ہم نہیں کر سکے، ہم مجبور ہیں. حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے، بلکہ ان کی ملی بھگت سے ہوا ہے. لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فوراً استعفیٰ دے دیا، منسٹری ختم. پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی 3 اور صوبوں کی توڑ دی. وہ تو سرخرو ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہے. ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک دستور ہے، دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے. وہاں پہ صوبائی حکومت تھی، اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی. سپریم کورٹ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا، تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے. ہے سب جھوٹ، سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا، اندر خانے ملی بھگت تھی. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے، آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں. آپ کے تو اخبارات نے لکھا ہے کہ کارپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے، اور وزراء جو ہے ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے، اخبار میں خبر تھی، ہم نے بھی پڑھی تھی، فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاوڑا لے کر جو ہے وہ منظر گرانے کے لیے چلے. یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے بیت رہی ہے. میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں پہ بیان کیا تھا، رہا ہے میرا تاثر، اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ. تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ، ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش، یہ میرا گوشت ہے کھاؤ. اور اس کو کہتے ہیں وائن، کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا، ڈالا کہ پیو، ڈرنک اینڈ دس از مائی بلڈ. میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے. اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا ہے، پھر بات ختم ہو گئی. میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گیا. وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں. یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہیں، جو آرام حاصل ہے، جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں، جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے. اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں، گل چھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا. 4 پیسے ہوں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میک اپ صحیح کیا ہوا ہو تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے شاید سنا ہے آپ کو، مجھ سے تو چند لڑکیوں نے یہ الفاظ کہے باقاعدہ. میں جب پریکٹس کرتا تھا لاہور میں کرشن نگر میں، تو ایک گھرانے کی، اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد انتہائی نیک تہجد گزار. کئی لڑکیاں تھیں بہنیں، ایک ہی تقریباً عمر 200 سے 1.5 سال کی. کبھی وہ آتی تھی کلینک میں میرے تو برقعے سمیت، کبھی آ رہے ہیں تو بغیر برقعے کے. تو میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں کا، کبھی بغیر برقعے کے کبھی برقعے سمیت. صاف جواب دیا. میں ان کے الفاظ کوٹ اینڈ کوٹ میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب ہمیں کوئی میک اپ کرنے کا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم برقع پہن لیتے ہیں، اور جب ہمیں موقع ملتا پھر ہم برقع کائے کو پہن. تو گویا کہ اس کو چھپانے کا ذریعہ برقع ہے کہ کپڑے میلے ہیں، میک اپ نہیں کیا تو لہذا برقع پہن لیا جائے. یہ ہے حال پاکستان میں اسلام کا جو ہم نے بنایا ہے. تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تو قیامت، اب وہاں جو آفیشیل فگرز ہیں 1000 1200 کتنے ہیں، لیکن کم سے کم 10,000 آدمی. اور اب یہ چین ہے فسادات کی. کل کے اخبار میں احمد آباد کی تھی، کبھی کہیں ہے کبھی کہیں ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ ہندو فنڈامنٹلزم از آن دی رائز. یہ جو کچھ ہوا ہے، جتنا بھی اس کے اندر ان کو گرایا گیا ہے، ان کی حکومتیں گرائی گئی ہیں، اس سے انہیں تقویت حاصل ہو رہی ہے. دے آر گیٹنگ اسٹرانگر اینڈ اسٹرانگر. کانگریس کے لیے اب اپنی جو ہے جان بچانی مشکل ہے. اور اس وقت سب سے بڑا ان کے لیے جو ہو گیا وہ یہ ہے کہ وہ کمیونسٹوں کی سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتے. اور کمیونسٹ جو ہے وہ ان کی جو اس وقت وہ امریکہ کے زیر اثر جو اپنی اکنامک پالیسیز چینج کر رہے ہیں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. تو یہ ڈائلیما ہے.
جبکہ ادھر جو ہے وہ بالکل جو ہندو ذہن ہے وہاں کا ریوائولسٹ ذہن وہ پوری طریقے سے قائم ہے۔ تو اب اس وقت میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پھر پاکستان کو علیحدہ نہ سمجھیے، اس لیے کہ ہندوستان کو اگر انہوں نے مسلمانوں سے یا اسلام سے خالی کرا لیا تو پھر ان کے بعد ان کا ٹارگٹ جو ہے پاکستان تو ہے ہی ہے، ہم تو ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں۔ ذہناً انہوں نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور ہمارا ساتھی ہے کون؟ اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق، جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد۔ اللہ سے تعلق کیا ہے ہمارا؟ اللہ سے کون سی دوستی ہے؟ اللہ کیوں ساتھ دے ہمارا؟ ہم تو مجرم ہیں نمبر 1 اس کے، اور باقی دنیا میں جن پر سہارا تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے۔ وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے۔ کبھی وہ ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے، فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے۔ یہ فیلرز دیے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے۔ اگر صرف بات اس طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خام خواہ براہ راست کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ مطلب تو حاصل ہو۔ سب نے سجدہ سہو کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہو کر چکا امریکہ کے سامنے، ٹوٹل سرنڈر۔ اور یہ بات جو قاضی حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں 100% درست کہہ رہے ہیں، 100% درست کہہ رہے ہیں۔ ٹوٹل سرنڈر، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، اور چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبع ہے، سب کے سب 100% جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ نہیں دے رہے۔ بے نظیر کا ساتھ کائے کو دے؟ اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر، ہم بھی ہیں دربار کے، اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس کی کون سی کوئی رشتہ داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ؟ ہاں، اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اپنے پاؤں کو گھسیٹتا، ڈریگ کرتا، اپنے فیٹ کو کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا، پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے نہ کوئی سوال۔ لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز مند ہوں، ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہوں، ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کوڈ ہی کو اٹھا کے پھینک دیں گے، اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کوڈ کے حوالے سے ہمارے لیے مصیبت بنا، سود تو دیں گے، چلے گا، لائیے، خدا کے لیے لائیے، پیسہ لے کے آئیے، ہمارے ملک میں آئیے، پیسہ لگائیے۔ اور یہ سود وود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہیں پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے، اور کوئی پاگل ہمارے شاید وہ کورٹ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹرسٹ بھی جو ہے ربا ہے۔ باقی آپ ہم سے کوئی ڈر نہ رکھیے، میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔ سیدھی سیدھی بات ہے، جھگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں، نہ بے نظیر سے جھگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جھگڑا ہے، جھگڑا اسلام سے۔ اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے، اور اس میں ایک پہلو میں اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں۔ پوری دنیا میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان، پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں۔ اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ 2 باتیں عرض کر دوں، ریشزم پوری دنیا میں بدنام گالی، اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب۔ ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل جو نسل پرست ہیں وہ تو یہودی ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے، بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو، یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ توستی، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ، چپ راس چپ، اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا، دہل گئی زمین ہندوستان کی، راس کماری سے لے کے درہ خیبر تک، اور بڑے بڑے نوٹیبلز۔ یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی۔ آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے، دونوں بھائی جو تھے، یہ خاکسار تھے، بڑے بڑے لوگ، سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر، اور ایسی زبردست آرگنائزیشن، بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری کے۔ لیکن ہوا کیا؟ آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، اتنا زبردست اٹھ گیا ہے، زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے، اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے، اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا۔ لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ، ڈکلیئرڈ مقصد، ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، ہندو واد آن دی ڈیفینسو۔ لیکن 1925 سے لے کر آج تک
کتنے سال ہو گئے؟ 67۔ 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے، آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا، پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں۔ 67 لانگ ایئرس، اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی ہیں، شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، بردرہڈ ان سیفرن، RSS کے اوپر ڈاکومنٹ، 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرینڈ ہے والنٹیئر، لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی۔ کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو، اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہیں گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت۔ پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی، اس نے کام کیا۔ دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہو۔ اس وقت کون ہیں؟ بالا صاحب دیورس۔ یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں، اور ایسا منظم نظام ہے، لیکن کہیں سیاست میں حصہ نہیں۔ ہمارا فنڈامنٹلی سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا۔ پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے۔ 10 لاکھ آدمی، غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی، 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے، میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا۔ وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے، تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ، ختم۔ اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے، کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے آ جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں، اللہ اللہ خیر۔ اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابھری، لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دیا۔ وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ 1925، یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، VHP ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے۔ RSS خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں، اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں، کیونکہ RSS کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو اسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں۔ دی پارٹی واز بینڈ۔ اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا، اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی، RSS بھی بین ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ۔ اور آج یہ سب کے سب VHP والے، BJP والے، یہ سب در حقیقت RSS کے آدمی، اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے، اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں۔ اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا ہے، اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے شاید علم میں آیا 2 جماعتیں بین کر دی، جماعت اسلامی بین۔ ارے جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی، دعوتی کام کرنے والی، قرآن مجید کے تراجم شائع کی، سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا۔ لیکن یہ کہ اس کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی، لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پلڑا اگر ادھر 3 کو بین کیا تو ادھر بھی 2 تو ہو کم سے کم، وہ جماعت اسلامی بھی بین ہوگی۔ ہاں کشمیر میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہے، لیکن کشمیر کی جماعت اسلامی علیحدہ جماعت اسلامی ہے، وہ ہندوستان کی جماعت اسلامی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جیسے پاکستان کی جماعت اسلامی، مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، ہندوستان کی جماعت اسلامی اور کشمیر کی جماعت، یہ 4 علیحدہ ہیں بالکل، ان کا آپس میں تنظیمی رابطہ کوئی نہیں۔ کشمیر کی جماعت اسلامی یقیناً ہے، اور یہ سمجھتا ہوں میں، اور یہ صحیح بات ہے، بعض تبصرہ نگاروں نے لکھی بھی ہے کہ اصل میں اس وار سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے میں جب یہ بین کیا ہے وہاں کی 3 ہندو جماعتوں کو، تو اس کے ساتھ ہی 2 مسلمانوں کو ایک لپیٹ میں لے کر پارٹیز کو، تو کشمیر میں جو جماعت اسلامی چونکہ ابھی تک وہ بینڈ نہیں تھی، اور جماعت اسلامی کا آرگنائزیشنل جو ہے بیکنگ مل رہی تھی حزب المجاہدین کو، جو وہاں پر جو بھی اس وقت جو جد و جہد کر رہی ہے، لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے ہی نہیں۔
سارے قائدین تو پاکستان بنا کے پاکستان آ گئے تھے، رہ تو گئے تھے وہاں پہ وہی جمعیت علماء ہند کے لوگ، اس وقت بھی سنبھالا ہے تو انہوں نے سنبھالا ہے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے سنبھالا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ سنبھالا دیا جتنا بھی دے سکے ہیں، باقی مسلم لیگی تو سبھی آ گئے تھے، وہاں سے رہ کون گیا تھا؟ لے دے کر مدراس میں کوئی ایک دو اور کیرالہ کے اندر، کیرالہ میں البتہ یہ کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے مقابلے میں مسلم سیوک سنگھ قائم کیا گیا اور وہ کام بہت اچھا کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ان کو بھی بین کر دیا گیا، انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ڈیزالو کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارا تو اصل مسئلہ جو ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ سے ہے، اگر آر ایس ایس بین ہو گئی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کام کرنے کی، انہوں نے خود بھی ڈیزالو کر لیا اپنے آپ کو۔ لیکن بہرحال یہ تو میں کچھ تفاصیل ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے۔ ایک طرف وہاں یہود کے زیر اثر مسلمانان عرب پر تباہی کا دور، کسی بھی وقت کھڑا ہو سکتا ہے کوئی شخص مسیح بن کر، اور خبریں آ رہی ہیں مسیحی حلقوں کے اندر اور وہ یہودیوں کے اندر بھی کہ وہ تو در حقیقت کہیں پیدا بھی ہو چکا ہے اور کہیں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جو گرانڈ ماسٹر ہے اس کا فری میسن کا، اس کا نام بھی کوئی صاحب مجھے کل بتا رہے تھے کہ اس کے گھر میں وہ شخص موجود ہے وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جو کچھ میری جو بھی بات ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کی روح سے۔ قرآن کا فلسفہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے اگر انکار کیا اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایکسیپشن اب تک ہوئی ہے صرف یہود کی، رسولاً الی بنی اسرائیل کی حیثیت سے حضرت مسیح بھیجے گئے، انہوں نے رد کیا، یہ بھی کنڈیمڈ نیشن ہے، لیکن اس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے اس کا کوڑا مسلمان پر مارنے کے لیے، بدترین عذاب مسلمان پر لانے کے لیے، اس لیے کہ افضل امت بھی یہی تو ہے نا، سب سے بڑھ کر افضل، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری امتوں سے افضل ہم مسلمان امت، تو سب سے بڑی سخت سزا کے مستحق بھی تو پھر ہم ہی ہوں گے۔ یہ مولانا اصلاحی صاحب کا جملہ میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں ان کے خاص علاقے میں اعظم گڑھ میں کہ جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو چمار کے ہاتھوں جوتا لگواتے تھے اسے، تاکہ وہ اگر راجپوت کو راجپوت ہی جوتا مارے گا تو اس میں اتنا اس کو درد نہیں ہوگا جتنا کسی راجپوت کو چمار جو ہے اس کے ہاتھ سے جوتا لگوایا جائے۔ تو یہ یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوانا در حقیقت یہ عذاب در عذاب ہے۔ ایک کنڈیمڈ نیشن، ملعون قوم، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ قوم ہے جس کے ہاتھوں مسلمانوں پر ادھر بھی آ رہا ہے اور یہاں بھی سامنے آ چکا ہے۔ لیکن ابھی وقت ہے اور اس کے لیے میں لایا ہوں آپ کے لیے تحفے کے طور پر سورہ یونس کی ایک آیت۔ وہاں فرمایا گیا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ رسولوں کی تاریخ میں ایک استثناء ہے، میں چند منٹ اضافی لے رہا ہوں، آپ لوگ بھی حاضر ہیں بھی اور میرا خیال ہے کہ دلچسپی آپ کی کم نہیں ہو رہی ہے، آیا بھی 4 مہینے بعد ہوں اس لیے وقت کا بھی زیادہ حق ہے میرا۔ ایک استثناء تو میں نے کہا یہودی، انہوں نے اپنے رسول کو اپنے اعتبار سے سولی پر چڑھایا لیکن ابھی تک بچے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تو ہونی ہے وہ سزا جو آنی ہے، حضرت مسیحی کے ہاتھوں آنی ہے۔ جب وہ دجال آئے گا، دجال کے ہاتھوں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو چکے گی، عرب مسلمانوں کی، پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرت مسیح آئیں گے۔ یہ احادیث صحیحہ کے اندر بالکل صحیح، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس میں گنجائش شک و شبے کی یا قادیانی کے لیے ہے یا منکر حدیث کے لیے، کسی راسخ العقیدہ مسلمان کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن ایک استثناء اور رہا، اور وہ قوم یونس علیہ السلام، اس قوم کو بھی حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے، اس کی طرف انہوں نے رد کر دیا اور عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن ایک قانون اللہ کا رہا ہے رسولوں کے باب میں، رسول ہجرت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کوئی بڑا افسر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی کانٹ لیو اسٹیشن، ڈی سی نہیں جا سکتا اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر۔ اسی طریقے سے رسول، اللہ کا نمائندہ، حکومت خداوندی کا نمائندہ، وہ نہیں جا سکتا۔ حضرت یونس سے صرف یہ خطا ہوئی غصے کی وجہ سے، اور غصہ کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف نہیں، معاذ اللہ، ان کافروں کے خلاف غصے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے کہ بس اب عذاب آنے والا ہے، تم عذاب کے مستحق ہو گئے، میں جا رہا ہوں۔ ابھی اللہ کی اپروول نہیں آئی تھی جانے کی۔
یہ ڈیبٹ ہے حضرت مسیح کے حضرت یونس پر کہ جو کریڈٹ ہو گیا قوم کے لیے. واحد قوم ہے کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے قوم کو محسوس ہو گیا یہ یونس ٹھیک کہتے تھے. وہ نکل آئے اپنے گھروں سے اور چیخنے چلانے لگے اور دعائیں کی اور توبہ کی اور گڑ گڑائے اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو چونکہ رسول سے یہ ایک خطا ہو چکی تھی اس کا ڈیبٹ ان کو کریڈٹ کی شکل میں ملا ہے. عذاب واپس ہو گیا. متعناہم الی حین، انہیں ہم نے ایک اور مہلت دے دی ایک وقت معین تک. اس کا ابھی ہمارے پاس موقع ہے. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ عذاب الہی اب سامنے ہے. اب بھی جسے نظر نہ آ رہا اس سے بڑھ کر اندھا کوئی نہیں ہے. بھارت کے حالات دیکھنے کے باوجود اگر نظر نہیں آ رہا ہے کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے. اور مسلمان کیا کر سکتا تھا؟ کوئی ریزنٹمنٹ کی ہزاروں سینکڑوں پولیس والوں نے بھولے وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے. اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی بی بی سی نے بھی پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے. ایک دن میں 300 آدمی بامبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا. کیسے مقابلہ کر لے؟ فوج کا کیسے کر لے؟ پولیس کا کیسے کر لے؟ اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں. اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے جو ہم پر گزرے گی. کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے ارے ہندوستان ٹوٹ جائے گا. وہ تو ٹوٹے گا لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آفت ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ جو لکیر کھینچی ہوئی سرحد کی یہ بچا لے گی جبکہ اصل مجرم تم ہو. میں ہوں آپ ہیں جنہوں نے ان کی کوسٹ پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائے ہیں. ان کا خون پی رہے ہیں یہاں پر عیش گاہوں کے اندر. ہم ہیں اصل مجرم. تو ہم در حقیقت وہ عذاب الہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمانان عرب، نمبر 2 مسلمانان پاکستان. لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، فیصلے کریں، زندگیوں کو بدلیں. انفرادی توبہ جب تک نہ ہوگی تو اجتماعی کیسے ہو جائے گی؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہماری بیماری کیا وہ کر دے میں بیٹھا رہا ہوں. میں تو اپنے دھندے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فرم، اپنا پروفیشن میں تو اس سے نہیں لوں گا اور لوگ کر دیں. بہت کریں گے کوئی تھوڑے سے چندے دے دیں گے بس بہت ہے. باقی ہمارے عیش، ہمارے کاروبار، ہمارے پروفیشن ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں؟ کسی کو امیر مان لیں، اس کا حکم مانیں. جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں کیا ہوتا ہے آر ایس ایس کے اندر اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے. اور نظم چل رہا 25 لاکھ اس وقت ان کے والنٹیئرز ہیں پورے ہندوستان کے اندر. ہمارے ہاں جماعتوں کی سپلٹ ہو رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور نئے محاذ ایک اینٹ اور روڑے اور جمع کر کے، لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جمع ہوتے ٹوٹنے کے لیے. تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ابھی موقع ہے. ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین. لیکن اس میں قرآن مجید ہی کے 2 آیات سے چند آیات آپ کو اور سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ حصہ مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ تشنا رہ گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں ایک جمعہ اور یہاں اپنا قیام بڑھا لوں کیونکہ آیا ہوں 4 مہینے بعد تو شاید 1 جنوری کا جمعہ بھی یہاں. ابھی اس کو فیصلہ نہ سمجھیے، اعلان ہوگا تو اخبار میں آ جائے گا، لیکن اس کا امکان ہے کیونکہ میں خود محسوس کر رہا ہوں کہ یہ دوسرا حصہ میری گفتگو کا جو ہے کہ کرنا کیا ہے، کس طور سے کرنا ہے، یہ جو ہے اس میں تشنا رہ گیا ہے. اور اب بہتر یہی ہے کہ میں زیادہ وقت اس پر صرف نہ کروں. صرف وہ آیات آپ کا سورہ روم ہی کی آیات سن لیجئے. سورہ روم کی 6 آیتیں شروع میں میں نے سنائی. یہ ذرا 3 آیتیں سن لیجئے 30 سے 32 تک. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. حالات کچھ بھی ہوں تم اپنے چہرے کو، رخ کو دین حنیف کی طرف یکسو ہو کر قائم رکھو. وہ جو میں نے کہا تھا امید ہو نہ ہو لگے رہو، تمہارا کام ہے فرض ادا کرو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. جمے رہو، ڈٹے رہو، کام کرتے رہو. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں
میری اپنی زندگی میں نہ معلوم کتنے الٹ پھیر آئے ہیں، انقلابات آئے ہیں، فلاں کی پارٹی آ گئی، فلاں کی پارٹی آ گئی، فلاں آ رہا ہے، آج تک اس کام کے سوا میں نے کسی کام میں حصہ نہیں لیا۔ ایوب خان کا دور تھا، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کا دور آیا، پھر اور دور آئے، پھر ضیاء الحق صاحب کا تو مجرم ہوں 2 مہینے شورا میں چلا گیا تھا، دھوکہ کھا گیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کے سوا میری اس پوری زندگی کے اندر جو ہے سوائے اس ایک کام کے 2 کام ہیں، قرآن کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو جمع کرو، ایک منظم جماعت بناؤ، 2 کام۔ دعوت قرآن کے ذریعے، تطہیر ذہنوں کی قرآن کے ذریعے، تطہیر فکر کی قرآن کے ذریعے، تصحیح عقائد کی قرآن کے ذریعے، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور پھر جو ان مرحلوں سے گزرے جمع کرو، انہیں مرتب کرو، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ، سم و طاعت والی جماعت بناؤ۔ 2 کام کرنے کے، انہی میں لگاؤ۔ تو فاقم وجہک للدین حنیفا، سیدھا رکھو اپنا رخ دین کی طرف، دائیں بائیں حالات کیا ہیں، کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں بائبل کے، سانپ کے مانند چوکنے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ سانپ چوکنا ہوتا ہے بہت، لیکن کسی کو ضرر بھی تو پہنچا دیتا ہے، فاختہ ضرر نہیں پہنچاتی۔ ان 2 ایکسٹریمز کو جمع کرو اپنے اندر، حالات سے واقف ہونا چاہیے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، رخ کدھر جا رہا ہے، حالات کا بہاؤ کیا ہے، یہ جانو۔ سانپ کے مانند چوکن نہ رہو، لیکن لگے رہو اپنے کام میں، کسی سے دلچسپی نہیں۔ ابھی حال ہی میں خیر جو اب حکومت کا ہوا تھا وہ جلسہ جو بابری مسجد پر، انہوں نے تو خیر ہمیں نہیں بلایا، آئے تھے میرے پاس فاروق لغاری صاحب، فاروق احمد لغاری صاحب، کیا ہماری میٹنگ ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے اپنی رائے جو دی ہے وہ دی ہے، میں دوں گا، لیکن یہ کہ میں کسی سیاسی عمل میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ سینیٹر سمیع الحق صاحب آئے ہیں میدان میں پھر نیا محاذ لے کر، میں نے کہا میں تو ایک ہی مرتبہ متحدہ شریعت محاذ کا تجربہ کر کے بھر پایا، پوری زندگی کا تجربہ مجھے مل گیا ہے، میرے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے ان کاموں کے لیے نہیں۔ یہ محاذ جو ہے ان مل بے جوڑ لوگوں کو جمع کر لینا، اور پھر جو علیحدگیاں ہوتی ہیں اور الزامات ایک دوسرے پر لگتے ہیں، اس سے کیے دھرے کے اوپر پانی ہی نہیں پھرتا، وہ پچھلا بھی جو ہے ہفتے اعمال نہ معلوم کتنی دیر کا ہو جاتا ہے۔ تم نہیں آئے؟ وہ جو NDA کا ہوا تھا ایک کنونشن، ایک صاحب آئے تھے اس کے لیے بھی دعوت دینے کے لیے، انہوں نے پھر جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے وعدہ لے لیا تھا کہ کم سے کم آپ میرا نام نہ بتائیے گا کہ بے عزتی ہوگی کہ میں گیا تھا، اور آپ نے مانا نہیں۔ نہ NDA کی کنونشن میں گیا، نہ میں PDA کی کنونشن میں گیا، نہ میں یہ ابھی جو ہوئی ہے کوئی علماء کی مفتی یہ اپنے سینیٹر کیا نام ہے سمیع الحق صاحب، اس 2 کاموں کے سوا مجھے اپنا وقت کسی اور کام میں نہیں لگانا، سیاست میں جانا ہی نہیں، الیکشن کا رخ ہی نہیں کرنا، بلکہ یہ قرآن کے ذریعے سے دعوت۔ اسی لیے میں آیات سنا رہا ہوں، فاقم وجہک للدین الحنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اور آگے فرمایا منیبین الیہ، اپنا رخ اسی کی طرف رکھتے ہوئے، واتقوہ، تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم رکھو اور دیکھو مشرکوں میں سے نہ ہونا، شرک کی آلائش سے اپنے آپ کو پاک کرتے رہو، دھوتے رہو اور دھو، شرک کی کوئی آمیزش نہ رہے۔ اور دوسرا کام یہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں۔ ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگے جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہو۔ میں نے جو نصیحت کی ہے اللہ کی کتاب کے حوالے سے کی ہے، جو دعوت ہے میری قرآن کے ذریعے سے، میں نے کوئی کہانیاں، اپنے فلسفے، اپنے کوئی نظریے نہیں تراشے ہیں، قرآن کی دعوت، تعلیم و تعلم قرآن۔ جس قوم نے اس دعوت کو رد کیا ہو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ایسے مجرموں سے تو میں انتقام لے کر رہوں گا۔ اللہ بچائے، اپنے دامن رحمت میں لے لے، ہمیں کوئی مہلت دے توبہ کرنے کی اور اصلاح کرنے کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اسے ہدایت نامہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ گویا کہ اسی طرح محمد، ہم نے قرآن آپ کو دیا ہے ہدایت نامہ پوری نوع انسانی کے لیے۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ آخری آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کا کام کرتے تھے۔
لما صبروا، جب انہوں نے خود صبر کی روش اختیار کی، اپنے کیریئرز کی قربانی دی، اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کیا، اپنی ضروریات کو سمیٹا، اپنا وقت فارغ کیا، اپنی صلاحیتیں کھپائیں، کس کام کے لیے؟ تاکہ وہ کتاب ہدایت کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر پورا پورا یقین رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے اور آپ کو آیات قرآنی پر پورا پورا یقین عطا فرمائے۔ یہ ہے اصل منبع، سرچشمہ، یہ ہے بنیاد، یہ ہے جڑ۔ اس سے قوت حاصل کر کے اپنا تزکیہ، خود توبہ، خود حرام کاروبار کو چھوڑنا، اپنے وقت کو فارغ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا ان دو کاموں کے لیے، فارغ کرنا اس کام کو، پھر نظم کی پابندی والی جماعت میں شریک ہو کر کبھی کوئی وقت آئے کہ ہم کسی انقلابی جد و جہد کے لیے کھڑے ہو سکیں، اسلام کو قائم کرنے کے لیے، جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل قائم کیا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہی سرزمین، یہ میں آج کل کہہ رہا ہوں الفاظ، پاکستان ایک پل صراط سے گزر رہا ہے اس وقت۔ پل صراط کا تصور آپ کے سامنے ہے، جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جس پر سے جو مسلمان دنیا میں کہلاتے ہیں وہ گزارے جائیں گے۔ جو منافق ہوں گے حقیقی ایمان سے بے بہرا، وہ ٹھوکر کھا کر گریں گے جہنم میں، اور جو اہل ایمان ہوں گے نور ایمان ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اس کی روشنی میں پل کراس کر جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم اس وقت اس پل صراط پر ہیں۔ اگر یہاں آئندہ 2-3-4 سال کے اندر اسلامی انقلاب نہ آیا تو یہ ملک نسیم منسیہ ہو جائے گا، وہ بربادی یہاں آئے گی کہ رہے نام اللہ کا۔ خاکم بدہن، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ کو دھوکے میں رکھوں، جو دیکھ رہا ہوں وہ دکھا دینا چاہتا ہوں، وہ تباہی آئے گی۔ یہ در حقیقت یہ تو میں آج سے کوئی 5-6 سال پہلے لکھ چکا، جب میں نے وہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ لکھی تھی۔ ایک ہی سن تھا جس سن میں کہ ہندوستان میں بھی اسلام داخل ہوا سندھ کے راستے، اسی سن میں اسلام اسپین میں داخل ہوا تھا جبرالٹر کے راستے، جبل الطارق کے راستے، یاد ہے؟ سن 92 یا 93 ہجری، 712 عیسوی، اس میں محمد ابن قاسم اسلام لے کر آئے، ہندوستان میں داخل ہوئے سندھ کے راستے۔ دونوں میں ایس ہے، سن بھی ایک، سندھ اور اسپین ایک ہی لفظ سے، ایک ہی لیٹر سے شروع ہو رہے ہیں۔ وہاں سے اسلام اور مسلمان کا خاتمہ ہو چکا، 500 برس ہو گئے، 1492 اور یہ 1992 ہے، پورے 500 برس، نام و نشان مٹ گیا اسلام کا، مسلمان کا۔ بین ہی اسی کا اندیشہ اس بر صغیر پاک و ہند کے لیے، بین ہی اسی کا اندیشہ۔ وہاں ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو پھر بھی عربوں کی اولاد تھے، ان کے تو رشتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ان کا تو معاملہ کچھ اور تھا، ان کی تو مادری زبان بھی عربی تھی۔ اگر ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ حذر ہے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں،